اپنے گھر چلے گئے. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے میں ایک گاڑی خریدنے جاتا ہوں, میں آپ کو بیسٹ آفر دیتا ہوں کہ جناب یہ گاڑی 1 کروڑ روپے کی میں لوں گا, آپ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں جی میں نے تو 1.25 پہ دینی ہے, تو بیسٹ آفر میں نے دے دی. اب یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے ایران کے اوپر, تو بال ایران کے کورٹ پہ تھی, لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے بندش کر دی. آپ نے جا کے جس آبنائے ہرمز کو کھلوانے کی آپ بات کر رہے تھے, آپ نے خود جا کے اس کو جا کے بندش کر دی. تو یہ تو آپ معاہدے سے جو ہے وہ باہر نکل آئے, آپ نے تو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی. میں سمجھتا ہوں پھر مستقل ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے جو ایسے غیر ذمہ دارانہ بیانات آئے, اس کے نتیجے کے اندر ایران کے اندر بھی ایک میرے خیال میں ٹھہراؤ پیدا ہو گیا. دیکھیں ان کو سمجھنا بڑا ضروری ہے, ایران ایک مختلف قوم ہے, ان کو ہم نہیں دنیا, جو ہم دنیا کے معیار کے اوپر ان کو جانچنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ فرق لوگ ہیں, وہ ان کے اندر بہت زیادہ سختی موجود ہے. 50 سال کے اندر خود انحصاری کے اوپر تمام تر ان کی کوششیں مرکوز رہیں, وہ کیل سے لے کے ہر چیز تک جو ہے جہاز تک وہ خود بناتے ہیں. انہوں لیکن نے عبداللہ صاحب دنیا پھر کے اسی لیے تو اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکی صدر جو ہے یہاں پر مس کیلکولیٹ کر گئے, یا تو ان کو انفارمیشن صحیح نہیں دی گئی, یا پھر انہوں نے یہ سمجھا کہ ایران بہت آسان ہے, لائک پینٹ میں ایزیلی جو ہے آسانی سے چبا لیا جائے گا. کرنل میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب بھی ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں. زاہد صاحب آپ فرمائے گا, اب جن چیزوں کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ایران آ رہا ہے مذاکرات کے لیے, امریکہ آ رہا ہے مذاکرات کے لیے, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بالکل فائنل راؤنڈ ہوگا, اس کے بعد تیسرے یا چوتھے کسی مذاکراتی دور کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی اور اس جگہ پر ہی سارے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ نہیں, بالکل ہم بالکل یہ نہیں کہہ سکتے. دیکھیے ابھی ہم سارے اس کنکلوژن پہ پہنچے ہیں. ابھی عبداللہ گل صاحب بھی آلموسٹ یہ بات کر رہے ہیں, اور عابد صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں, سمیرا بھی بیان کر رہے ہیں. It is not an ordinary conflict. It is not ordinary negotiations. بہت میں نے بتایا نا کہ ہم ایک اچھی ڈیل کے پاس بھی ہیں اور اتنے دور بھی ہیں. ایک دفعہ کچھ پوائنٹس کے ایگریمنٹ ہو جاتا ہے, لیکن اس کی جو ٹیکنیکل ڈیٹیلز آتی ہیں یا جو اس کی میتھڈالوجیز یا میکنزمس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ڈفرینسز آ جاتے ہیں, کچھ لیولس کے ڈفرینسز آ جاتے ہیں, کبھی ٹائم لائن کے ڈفرینسز آ جائیں گے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, گڈ تھنگ از کہ پروسیس از آن. یہ کانفلکٹ ہے یہ اسکلیٹ کر رہا ہے, کبھی پریشر آپ کو نظر آئے گا, کبھی پرسویشن نظر آئے گی, پروجیکشن آف اسٹرینتھ پاور دونوں طرف سے نظر آئے گی, اور ریویلنگ پیٹرن جو ہے نا کہ وہ عجیب قسم کے ہیں. جو اسٹریٹجک ہیزیٹیشن بھی ہے وہ بھی نظر آ رہی ہے, وچ از اے گڈ تھنگ آلسو, کہ امریکہ کی طرف سے خاص طور پہ کہ وہ اس کو آگے لے کر کانفلکٹ کو اگلے اسکلیشن لیڈر پہ اس پہ جلدی نہیں جانا چاہ رہا. دیٹس وائی وہ پاکستان کو بار بار آنر کرتا ہے, اور یہ چیز اسٹریٹجک پیشنس بھی وہ کو بھی ٹیسٹ کرتی ہے. سب کے اسٹریٹجک پیشنس کو یہ چیز ٹیسٹ کرتی ہے. ابھی ہرمز کے جو واقعات ہیں وہ ہمارے سامنے, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈپلومیسی اس وقت بہترین فارم میں چل رہی ہے. یہ اچھی چیز ہے کہ وہ پروسیس از آن. جتنا یہ بیٹھ جتنی بات چیت ہوگی اتنا سی بی ایل. لیکن اب کس چیز سے یہ سب سے بڑا ایشو یہ رہا ہے کہ جی آپ وہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی جو ہم بات کرتے ہیں, بگیسٹ ایشو تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کر رہا ہے. اب اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو تبھی آپ دور کر سکتے ہیں ونس یو ول ٹاک ٹو ایچ ادر, جب ایک دوسرے کے لیے انوائرمنٹ کریٹ کریں گے. فیس آف کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بس آپ اپنے لیے تو فیس آف دے دیں لیکن دوسرے کے لیے کوئی چیز چھوڑے ہی نہیں. ڈپلومیسی اسی کا نام ہے کہ یو کریٹ اسپیسز. اور آئی تھنک پاکستان کو ایفرٹ کا ریزلٹ سے آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ سی سائڈ میں ایکسٹینشن کرتے ہیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ انگیجمنٹ کو روکتے ہیں, اور آن دی ادر ہینڈ ایران جو ہے ان اسپائٹ آف ایشوز ریلیٹڈ ٹو ڈپلومیٹک ایفرٹ وہ اس کے باوجود پاکستان میں تشریف لا رہے ہیں, آ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ دونوں میں پاکستان کا جو رول ہے اس کے ساتھ اپنی امیدیں اٹیچ کر لی ہوئی ہیں. جو بھی ان کی آبجیکٹو ہیں وہ انہیں پتہ ہے کہ پاکستانی رول از موسٹ امپورٹنٹ, اور پاکستان کا رول کیونکہ سنسیئرٹی پہ مبنی ہے, اسٹیبلٹی کے لیے ہے, فار ریچنگ پیس کے لیے ہے, کمپریہنسو پیس کے لیے, کیونکہ اس کے بعد جو مڈل ایسٹ کے کانفلکٹ ہے, جیسے ہم غازہ پیس بورڈ میں بیٹھے ہیں, اس کانفلکٹ کی جو آؤٹ کم ہے, اس کا جو پیس پروسیس ہے, اٹ ول ڈائریکٹلی افیکٹ دیٹ پیس پروسیس آلسو. تو اٹ از اے گلوبل ایشو کے اوپر دو بڑی طاقتوں کی لڑائی ہو رہی ہے اور پاکستان اس کا رول ادا کر رہا ہے. تو یہ بالکل پاکستان اس میں اپنا رول بھرپور طریقے سے ادا کر رہا ہے, ڈپلومیسی اپنی پیک پر ہے. عابد صاحب آپ کہیے گا کہ جیسا کہ ایران کہتا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز اس کا نیشنل اسٹریٹ ہے, تو آپ کے خیال سے کیا امریکہ اس پر رضامند ہو جائے گا, اس کا اتفاق سامنے آ جائے گا, یا پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاید ایران کی جانب سے بھی اس معاملے پر کوئی لچک سامنے آ سکتی ہے آپ کے خیال سے؟
جی دیکھیے، اگر اسٹیٹ آف جو پاناما ہے وہ نیشنل کسی کا ہو سکتا ہے، سوئز ہو سکتا ہے، اور بھی جو باقی چھوٹے کچھ اسٹیٹس ہیں جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر ہیں، اگر وہ ہو سکتے ہیں اور ان کا ٹال لیا جا سکتا ہے تو اسٹیٹ آف ہرمز بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس معاملے کو جو ہے اب کیونکہ تھوڑی سی کمپلیکسٹی اسٹیٹ آف ہرمز کے ساتھ یہ ہے کہ آگے جو 17 بیسز ہیں امریکہ کی وہ بھی یہیں سے گزر کے جاتی ہیں، تو ان کا اسٹیٹس کیا ہوگا، ان کو چیزوں کا میرا خیال ہے ڈسکس کر کے اس کے اوپر ضرور کوئی نہ کوئی جو ہے نا جی اس کا سولوشن نکل سکتا ہے. اٹس ناٹ اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ. اگر آپ کو یاد ہو تو جو پاکستان کے فورن منسٹر جب چائنا گئے تھے کچھ دن پہلے، تو انہوں نے ایک 5 پوائنٹ کا اعلامیہ جاری کیا تھا جی. ایکچولی یہ ساری کی ساری سچویشن ان 5 پوائنٹس پہ آ گئی ہے، جس میں سے جو چوتھا پوائنٹ تھا وہ اسٹیٹ آف ہرمز کے اسٹیٹس کا تھا، اور جو 5واں پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ جو جتنے معاملات ہیں دنیا کے، ان کو یونائٹڈ نیشن کے اور انٹرنیشنل لیگل آرکیٹیکٹ کے تحت حل کرنا چاہیے. کسی ایک اسٹیٹ کی یہ اتھارٹی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کچھ ڈکٹیٹ کرے. تو آئی تھنک بات اس طرف آ رہی ہے. اس کے لیے اب ظاہر ہے جو ڈفرینٹ ویئرنگ پارٹیز ہیں وہ اس پہ بیٹھیں گی، بات کریں گی. لیکن ایز اے اسٹوڈنٹ آف دی جو آپ کہہ لیجیے کہ وار فیئر یا وار اسٹڈیز، یہ بڑا عجیب سا ایک کنفلکٹ ہے، کیونکہ آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ جو کنٹریز کے ریلیشن ہیں وہ آسولیٹ کرتے ہیں، وہ کبھی وارم ہو جاتے ہیں، کبھی لیوک وارم ہو جاتے ہیں، اور کبھی کولڈ ہو جاتے ہیں. لیکن آپ کو کنفلکٹ آسولیٹ کرتے ہوئے ہسٹری میں نظر نہیں آئیں گے. اور یہ کنفلکٹ ہے جس کے اندر پوری کیپیبلٹی ہے کہ یہ آسولیٹ کر سکتا ہے. کبھی یہ خرابی کی طرف بھی فوراً جا سکتا ہے اور ٹھیک ہونے کی طرف بھی جا سکتا ہے. اس لیے یہ بہت کمپلیکس فینومینا ہے جی. اور ہیٹس آف ٹو آر لیڈرشپ، پرٹیکولرلی پرائم منسٹر، ہمارے سی ڈی ایس، فورن منسٹر اور ہمارا فورن آفس، جنہوں نے اس دوران میں پچھلے 5 دنوں میں کوئی پرووکیشن جو تھی اس کو ریزسٹ کیا اور کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی. پوری کوشش تھی اسپوائلرز کی کہ پاکستان کی طرف سے کوئی ایک اسٹیٹمنٹ آ جائے جس پہ وہ بلٹ آن کر کے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ خدا نخواستہ ریپ اپ کروا دیں. تو آئی تھنک بہت اچھا ڈپلومیٹک وینچر ہے جی جو پاکستان نے رائٹ فرام دا اسٹارٹ سے لے رہا ہے، اور ہر اس کے موقع پہ بہت ہی سینسبلی، بہت ہی یعنی کہہ لیجیے کہ ریزنیبل طریقے سے اس سچویشن کو ہینڈل کر رہا ہے ایز اے فیسیلیٹیٹر، ایز اے میڈیٹر، اور وہ بھی اس طرح سے کہ جو معاملہ ہے وہ سولوشن کی طرف جائے ود سنسیریٹی. اور بڑا ضروری بھی ہے، کیونکہ یہ چیز ہی اتنی ایک ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ نازک مرحلہ ہے، تو یہ واقعی اس مذاکرات کا نازک مرحلہ ہے جس پہ بڑے طریقے سے بات چیت کرنے کی ضرورت ہے. عبداللہ حمید گل صاحب، آپ کی طرف آتی ہوں. پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، میڈیٹر ہے پاکستان، اور بڑی اچھی چیز ہے کہ ہم نے جو اپنی ڈپلومیسی، ہماری ڈپلومیسی پالیسی ہے وہ بڑی کھل کے بھی سامنے دنیا کے، اور دنیا اس کی معترف بھی اب ہمیں نظر آئی. لیکن اگر اس ٹیبل پہ ایران کوئی ایک ملک کو یہ کہتا ہے کہ گارنٹیئر کے طور پہ ہمارے سامنے آئے، تو پھر مذاکرات کہاں ہوں گے؟ کون ہو سکتا ہے وہ ملک جو کہ گارنٹیئر کے طور پہ سامنے آ سکتا ہے؟ جی عبداللہ صاحب. ہمارے ساتھ تو سارا دن آج کل یہی چلتا ہے. ٹھیک ہے، عبداللہ حمید گل صاحب آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں میں. جی فرمائیے. مجھے سوری آواز کٹ گئی تھی. جی میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ پاکستان بہترین ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، لیکن اگر اس ٹیبل ٹاک پہ اس سیکنڈ راؤنڈ میں ایران یہ کہتا ہے کہ ہمیں کوئی ایک گارنٹیئر چاہیے، تو وہ ملک کون سا ہو سکتا ہے؟ چائنا کے علاوہ اور کون گارنٹی دے گا؟ پاکستان گارنٹی نہیں دے سکتا. پاکستان کا کام نہیں ہے گارنٹی دینا. پاکستان کا کام ہے ایک میڈیٹر کا، مصالحت کا کردار ادا کرنا ہے. دیکھیں، پاکستان ایک ایسا ہی ریفری ہے جو ٹیم جیت جائے میرے خیال میں، یا جو ٹیم ہار جائے، اگر فرض کریں 2 کرکٹ کی ٹیمیں ایک کوئی ہارتی ہے ایک جیتتی ہے، تو ریفری تو کبھی بھی نہیں ہارتا. ریفری کبھی بھی نہیں ہارتا، یاد رکھیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. پاکستان کا کام نہ کوئی گارنٹی دینا، اور گارنٹی ایران صرف اس کا اپنا سیکیورٹی میکنزم دے گا، اس کا اپنا سسٹم دے گا. ایک اور بہت بڑی بات ہے وہ جو انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ امریکہ کے اندر یہ بھی ڈیبیٹ شروع ہو چکی ہے کہ ایران تو چند ہفتوں کے دوری پہ تھا نیوکلیئر بنانے سے. تو اگر یہ چند ہفتے تو 28 فروری سے پہلے کہے گئے تھے، تو اب تو درمیان میں 2 ماہ کا عرصہ گزر گیا ہے. اس دوران میں اگر وہ اپنے نیوکلیئر انریچمنٹ کر لیتے ہیں اور یہ جنگ بندش بھی ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس کے بعد پھر تو آپ ایران کو کنٹرول کر ہی نہیں سکیں گے. دیکھیں صورتحال تبدیل ہو رہی ہے. نیتن یاہو کو ادھر سزا ہونے والی ہے. یورپین یونین جو ہے وہ جس انداز کے اندر انہوں نے یہ سوچا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ شاید یورپین یونین ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی، وہ ابھی بھی انہوں نے جو اجلاس ہوا
उसके अंदर कोई ऐसे फैसले के ऊपर वो नहीं पहुंच सके। दूसरी जानिब जो है वो चाइना जाना है, चाइना क्या खाली हाथ लेके जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, या फिर वहां ये बात होगी कि जनाब अभी आप आके बताएं चाइना ने ईरान के हवाले से क्या करना है। तो डोनाल्ड ट्रंप कभी ये नहीं चाहेंगे कि वो अपनी डोमेस्टिक जो उनकी ऑडियंस है, जो उनकी आवाम है, चाइना जाएंगे तो कुछ मज़ाकरात ऐसे होंगे जिसमें कोई खैर खबर हो, लेकिन वो अगर नहीं होगी और वो ईरान के मुतल्लिक गुफ्तगू होगी तो फिर ये मसला है। अगर वो चाइना का अपना दौरा मौखर ही कर देते हैं और मजीद इसको डिले करते हैं तो उनके इलेक्शन ईयर के अंदर वो इकोनॉमिक जो उनकी मुश्किलात हैं उनका अजाला कैसे करेंगे। फिर उनका वर्ल्ड कप आ रहा है फुटबॉल का, फुटबॉल वर्ल्ड कप। ठीक है अब्दुल्ला साहब, आपको भी शामिल करते हैं दोबारा से। अभी सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। मलिक साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इसको हम ब्रेक थ्रू कह सकते हैं। 3 दिन तक सबकी नजरें ईरान पर थी, अब सब नजरें दोबारा से हमारे वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पर हैं। बहुत अच्छी बात है जी, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में एक स्टेप है और ये मामला आगे चलना चाहिए। असल में एक्सपेक्टेशंस अमेरिका को और ईरान को दोनों से कुछ ऐसी रखनी चाहिए जो पूरी की जा सकें। लास्ट राउंड में जो मुझे लगा कि जिस चीज ने बहुत ज्यादा खराबी पैदा की वो अमेरिका का ऐसा रवैया था कि वो बंदूक रख के माथे के ऊपर या कनपटी के ऊपर रख के ईरान से कह रहा था कि हर चीज के ऊपर यस करके और दस्तखत कर दो। ईरान ऐसे दस्तखत नहीं करेगा क्योंकि इब्तदाई दिनों में जो अमेरिका जिस जोन में था कि हम जाएंगे और 3-4 रोज के अंदर सब कुछ मलिया मेट करके पूरा ईरान तबाह बर्बाद करके तो वापस आ जाएंगे और वहां से कुछ जवाब नहीं आएगा, वो ऐसा हुआ नहीं है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की जो ताकत थी वो ईरान ने पहली दफा आजमाई है और उसके बाद पता चला है कि दुनिया में वो कितना भूचाल आया स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने से। इसी तरीके से जो नेबरिंग अरब कंट्रीज हैं, वैसे वो अनफॉर्चुनेट है, वो कोई बड़ी खुशी की बात नहीं है, लेकिन अमेरिका की क्योंकि बेसिस हैं उन अरब कंट्रीज के अंदर, तो ईरान जवाबी तौर पर वहाँ हमला करता रहा। उसके जो ड्रोन्स थे और उसके मिसाइल थे वो हिट करते रहे अमेरिकन बेसिस के ऊपर, और अमेरिका तमाम धमकियों के बावजूद ना स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर उसके बहरी बेड़े दाखिल हो सके, ना तमाम धमकियों के बावजूद वो खार गाइडलाइन में उतरने की उसने कोशिश की। तो ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें अमेरिका के अंदर भी ये रियलाइजेशन है कि कोई उतरने वाला नहीं है जिसे वो खा के हड़प करके निकल जाएंगे, तो उनसे डील करना पड़ेगा। तो फिर ट्रंप साहब ने ये कहना शुरू कर दिया कि डील नहीं करेंगे तो मैं और बमबारी करूंगा, डील नहीं करेंगे तो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दूंगा, डील नहीं करेंगे तो आपके पावर सेक्टर के जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो तबाह कर दूंगा। तो वहां से मामला थोड़े बिगड़ गए। ईरानियन जो शुरू में फ्लेक्सिबल थे, ये कालीबाफ भी और अब्बास अराक्ची भी, ये बल्कि मुझे लगा कि ये दबाव में आ गए हैं क्योंकि IRGC जो थी उसने फिर एक तगड़ी पोजीशन ले ली। उन्होंने कहा कि अगर ये धमकी और बंदूक के ऊपर इन्होंने फैसला करना है तो 40 रोज इन्होंने पहले बमबारी की है तो 10-20 रोज और भी कर लें, हम ऐसी बातचीत नहीं करते। तो मामला अटक गया। तो अब दोनों के लिए मशवरा यही है, ईरान के लिए भी और अमेरिका के लिए भी, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ मेज के ऊपर बैठे, कुछ लेना और कुछ लेना पड़ेगा। इसी तरीके से हॉर्मुज़ के ऊपर शायद इनको दोनों को वक्त एक ही वक्त में अमेरिका को भी और ईरान को भी ये ऐलान करना पड़ेगा कि हॉर्मुज़ को दोबारा एक फ्री पैसेज वे जैसे इंटरनेशनल वाटरवेज के लॉज हैं हम दोबारा खोल रहे हैं। अमेरिका को भी ब्लॉकेड साइमल्टेनियसली खत्म करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो दूसरा अब उस पर भरोसा नहीं करेगा। लास्ट टाइम ईरान से अब्बास अराक्ची साहब ने ये अनाउंस किया था कि हम खोल रहे हैं हॉर्मुज़, उन्होंने कहा खोल रहे हैं, अमेरिका ने कहा हम ब्लॉकेड कर रहे हैं। तो वो एक बहुत ज्यादा ट्रस्ट डेफिसिट पहले था वो और बढ़ गया। तो उनको अब इन चीजों को मद्देनजर रखकर आगे बढ़ना चाहिए और गुंजाइश देनी चाहिए एक दूसरे को कि मामला तय हो जाए। जी बिल्कुल ऐसा ही नदीम साहब, जैसा कि आपने कहा कि साइमल्टेनियसली जब तक दोनों की जानिब से ये फैसला नहीं किया जाएगा आपने हॉर्मुज़ को खोलने का, तब तक ये काम जो है ये लटका रहेगा बीच में। आबिल लतीफ़ साहब, आप ये कहिएगा कि जैसा कि हम बात कर रहे थे कि अगर गारंटियर के तौर पर चाइना सामने आता है तो आपके ख्याल से क्या अमेरिका इसे कबूल करेगा? जी देखिए, जो अमेरिका का पोस्टर है यानी जिसमें जो उसमें जो गल्फ ऑफ ओमान के ऊपर उसने ब्लॉकेट लगाया हुआ है वो ऑलरेडी इस कॉन्फ्लिक्ट को इंटरनेशनलाइज कर लेता है। वो कॉन्फ्लिक्ट रीजनल नहीं रहता, और अगर ये इंटरनेशनलाइज हो गया है जी तो फिर डेफिनेटली इसके अंदर चाइना जो है वो ऑटोमेटिकली इसका हिस्सा बन जाता है। तो फिर गारंटर इस रीजन के अंदर चाइना का ये बैकयार्ड है, और ये चाइना का बैकयार्ड है तो फिर चाइना ही एक ऐसा मुल्क है जो कि अमेरिका को ये कह सकता है या अमेरिका की एश्योरेंसेस ले सकता है, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखें तो चाइना और अमेरिका के दरमियान में दो किस्म की वॉर्स ऑलरेडी आर गोइंग ऑन। एक तो चिप वॉर है और दूसरी AI की वॉर है, और उसी पे बहुत बात करने के लिए जो उनकी समिट हो रही है वो मई में चाइना में हो रही है, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट जी के साथ जाके बात करेंगे, जिसकी बहुत तैयारी हो रही है, जिसकी 6 महीने से तैयारी हो रही है। तो मेरे ख्याल में ये जो मुज़ाकरात हैं मुझे ये लगता है
یہ چلیں گے، اسٹیپ وائز چلیں گے، اس پہ بات چیت ہوگی، یہ سیز فائر رہے گا، اور اس کی جو کلمینیشن ہے وہ مئی میں چائنا میں ہوگی۔ صحیح، ٹھیک، یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ عبداللہ صاحب آپ کی طرف آتی ہوں، ریئلسٹک اپروچ دونوں ممالک کو اپنانی چاہیے، کیونکہ اب کم تو کوئی بھی نہیں ہے۔ ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید امریکہ کو بہت بڑا دھچکا لگا ڈونلڈ ٹرمپ کا جو پاپولیرٹی کا گراف ہے اس کا نیچے آ جانا، پھر وہاں کے اپنے لوگ یہ کہتے نظر آئے ہیں کہ یہ جنگ ہماری نہیں ہے، ہمیں اس کا حصہ نہیں بننا۔ تو امریکہ کی طرف سے ایک ریئلسٹک اپروچ کیا ہو سکتی ہے؟ کتنی لچک اب آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ دکھا سکتا ہے؟ کیونکہ وہ تو ہر دفعہ یہ کہتے تھے یہ نہیں ہوگا تو میں بم برسا دوں گا، یہ نہیں ہوگا میری فوج وہاں چلی جائے گی، ہم جہازوں کو روک دیں گے، لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے۔ وہ پھر جو مدت ہے اس میں توسیع کرتے ہمیں نظر آتے ہیں۔ جی عبداللہ صاحب۔ جی دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے میرا خیال ہے کہ ابھی آپ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب انہوں نے غیر معینہ مدت تک توسیع کر دی تھی تو اس سے بڑا ایک بات تو واضح نظر آ رہی تھی کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ لڑائی نہیں چاہتے، لیکن لڑائی نہیں بھی چاہتے، اور لگتا یہ ہے کہ وہ اسرائیل کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں کیونکہ ان کے اوپر دباؤ ہے۔ اور جس طریقے سے انہوں نے دفتر خارجہ کو ختم کر دیا، مارکو روبیو کو تو بالکل ہی مائنس کر دیا۔ وہ بھائی مارکو روبیو کا کوئی کردار ہونا چاہیے، روزانہ آپ ٹویٹ پہ ٹویٹ کر رہے ہیں، آپ کا جو ہے وہ آبسیشن انٹرنیٹ کے ساتھ ختم ہی نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ سے آپ جو 12 اپریل کو ڈیل فائنل ہو چکی، آپ نے اس ڈیل کو تعطل کر دیا، اس کے اندر تعطل کا شکار ہوا، اس کے اندر آپ نے شکوک و شبہات پیدا کر دیے۔ ایرانی لیڈرشپ کو آپ نے یہ سوچا کہ ہم ان کو جو جس طرح ندیم ملک صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کی کن پٹی پہ پستول رکھ کے جو ہے مذاکرات کرانا چاہتے تھے، یہ نہیں، یہ ایران کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ ایران نے